الحمد لله رب العالمين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد عن أبي ذر رضي الله تعالى عنه قال عن أبي ذر رضي الله تعالى عنه أنه سمع رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم يقول من دعا رجلا بالكفر أو قال عدو الله وليس كذلك إلا حار عليه متفق عليه۔ شریعت اسلامیہ نے مسلمانوں کو اپنی زبان پر بندش لگانے کا حکم دیا ہے۔ حکم ہوا ہے کہ زبان کو سوچ سوچ کر کھولا جائے، بولنے سے پہلے سوچا جائے۔ لہذا اگر کوئی اپنی زبان کو بے لگام کھولنے کا عادی ہے اور نہیں سمجھتا کہ زبان کیا کہہ رہی ہے، اور اس طرح کا جملہ کہہ دیا کہ اے اللہ کے دشمن، یا کسی مسلمان کو یہ کہہ دیا اے کافر، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کہنے کا وبال کہنے والے کے اوپر لوٹتا ہے۔ علماء نے لکھا ہے کہ اگر کسی نے کوئی جملہ اپنی زبان سے استعمال کیا اور اس جملے کے 100 مطلب ہیں، جن 100 مطلبوں میں سے 99 مطلب ایسے ہیں کہ جن سے کفر کی بو آتی ہے، اور ایک مطلب ایسا ہے کہ ان 100 مطلبوں میں سے ایک مطلب ایسا ہے کہ جس سے کفر کا اظہار نہیں ہوتا، تو علماء نے لکھا ہے کہ 99 کو چھوڑ دیا جائے گا، یعنی اس کے جملے کے 99 ایسے مطلب کہ جن سے کفر کا اظہار ہوتا ہے ان کو چھوڑ دیا جائے گا، اور اس جملے کے اس مطلب کو لے لیا جائے گا جس سے ایمان کا پتہ چلتا ہے، یعنی جس سے کفر کا اظہار نہیں ہوتا۔ یہ تو مطلب تب ہے جب اس نے کھلم کھلا اپنے کفر کا اظہار نہ کیا ہو۔ ہاں اگر کوئی ارکان اسلام کا کھلم کھلا انکار کر دے، شریعت کا مذاق بنا دے، تو اب اس کے کفر کو بیان کیا جائے گا تاکہ لوگ اس کے کفر کو جان لیں اور اس سے دھوکہ نہ کھائیں اور اس سے ذرا چوکنا رہیں۔ ہاں اگر اس نے کھلم کھلا کسی مسلمان نے اپنے کفر کا اظہار نہیں کیا تو کسی کو آپ اے اللہ کے دشمن، اے کافر کہہ کر نہیں مخاطب کریں گے۔ کیوں؟ اس وجہ سے کہ اگر وہ ایسا نہیں ہے تو اس کا وبال آپ کی طرف لوٹ کر آنے والا ہے۔ اس طرح کی بات لعنت والے باب میں بھی گزر چکی ہے کہ آپ کسی کو لعنت نہیں کریں گے، کیونکہ لعنت پہلے لوٹتی ہے آسمان کی طرف۔ اگر جس پر لعنت بھیجی گئی ہے وہ اس کا مخاطب ہے تو اس پر لگ جاتی ہے، اور اگر وہ اس کا مخاطب نہیں ہے تو کہنے والے کی طرف لوٹ کر آتی ہے۔ اس لیے کسی بھی ایمان والے کو جس نے کلمہ پڑھا ہے اللہ کا، محمد الرسول اللہ پر ایمان ہے، تو اس کو آپ خواہ اس کے گناہوں کی وجہ سے اے کافر، اے اللہ کے دشمن، اس طرح کے الفاظ کہنے سے جہاں تک ہو سکے اپنے زبان کو بچائیں۔ شریعت اسلامیہ نے اسی کا حکم دیا ہے۔ ذرا سی بات پر کسی کو کافر کہنے لگنا یا اللہ کے دشمن کہنے لگنا، اس کا اسلام کے اندر اجازت نہیں ہے۔ ہاں اگر کوئی کھلم کھلا اپنے کفر کا اظہار کر دے تو اب لوگوں کو اس کے کفر کے بارے میں بتایا جائے گا تاکہ لوگ جان لیں اور اس سے دھوکہ نہ کھائیں۔ عن ابی ذر رضی اللہ تعالی عنہ انہ سمع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول من دعا رجلا بالكفر او قال عدو الله وليس كذلك
إلا حار عليه متفق علیہ۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ جس شخص نے کسی آدمی کو یعنی مسلمان کو کافر کہہ کر پکارا یا کہا اے اللہ کے دشمن، درا حالے کہ وہ ایسا نہ ہو، یعنی اللہ کے دشمن نہ ہو بلکہ مؤمن ہو، مؤمن اللہ کا دوست ہوتا ہے، دشمن نہیں ہوتا، تو اللہ کے نبی فرماتے ہیں اگر وہ ایسا نہ ہو تو وہ بات یعنی اللہ کے دشمن یا کافر کہنے والی بات کا وبال کہنے والے کی طرف لوٹ آتا ہے۔ بخاری اور مسلم نے اس حدیث کو روایت کیا ہے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ۔